بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ویڈیو ہم لے کر آئے ہیں، اس کا موضوع جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آزمائشیں میرا ہی مقدر کیوں ہیں۔ اس دنیا میں بہت ہی کم انسان ہوں گے جو کہ آزمائشوں کے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں آزمائشوں سے گزرتا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں جو بات کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہم جانیں گے کہ آزمائشیں کیا ہوتی ہیں، پھر ہم جانیں گے کہ آزمائشیں کن لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، پھر ہم یہ جانیں گے کہ آزمائشیں کس کس قسم کی ہوتی ہیں، اور پھر یہ جانیں گے کہ جب انسان ہمت ہار جاتا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے، اور آخر میں آزمائشوں کا انعام کیا ہوتا ہے۔ تو اس سب کے لیے ہم شروع کرتے ہیں کہ آزمائشیں ہوتی کیا ہیں۔ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کے لیے امتحان ہوتی ہیں، جیسا کہ مٹی کو کندن بننے کے لیے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، بھٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پتھر کو ہیرا بننے کے لیے زیر زمین کتنی حدت میں، تپش میں رہنا پڑتا ہے، تو اس کے بعد وہ ہیرا بن کر باہر نکلتا ہے۔ اسی طرح انسان کو پالش کرنے کے لیے، انسان کو اس کی اصل کی پہچان کے لیے، اور انسان کو اس کی حقیقت سے روشناس کروانے کے لیے آزمائشیں اس پہ ڈالی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو پہچانے۔ اور کہا جاتا ہے کہ خود اپنی پہچان سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، خود ہی کے عرفان سے خدا کا عرفان ملتا ہے۔ تو اسی طرح آزمائشوں سے بھی انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ اب آزمائشیں کن لوگوں پر ہوتی ہیں؟ آزمائشیں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے قرب کے لیے پسند کر لیتے ہیں، یا جو بندے اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کریں، تو ان کی محبت کا امتحان دینے کے لیے ان کے پاس آزمائشیں آتی ہیں۔ اب آزمائشیں کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہیں۔ جب آپ نیک کام کر رہے ہوں، آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہوں، یا صراط مستقیم پہ چل رہے ہوں، تو اس وقت رکاوٹیں جو آئیں گی آپ کی راہ میں، تو وہ ہیں آپ کی آزمائشیں۔ آپ کی آزمائشیں باہر بیرونی طور پر تو جو ہوں گی آپ ان کو فیس کر لیں گے، لیکن انسان کی کمر اس وقت ٹوٹتی ہے جب اس کی اندرونی طاقتیں اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ اندرونی طاقتوں میں آپ کی فیملی ہو سکتی ہے، آپ کے فرینڈز ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جب آزمائشیں آتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ مشکل میں تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو آزمائشوں کی صورت میں جب آپ کے اپنے ہی آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ اصل میں آزمائش ہوتی ہے، اور یہ ایسا اندھیرا ہوتا ہے کہ جس میں روشنی کی کوئی رمق باقی نہیں رہتی، لیکن ایسا اندھیرا ہوتا ہے جو کہ فجر کے طلوع ہونے سے پہلے کا اندھیرا ہوتا ہے، کہ اس اندھیرے کے بعد روشنی ہوگی ہی ہوگی۔ تو آزمائشیں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں۔ یہ ایسے خاردار راہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن مومن جو ہوتا ہے، جو سچا مومن ہوتا ہے، جو اپنے رب سے سچی محبت کرتا ہے، وہ کبھی بھی آزمائشوں کے سامنے اپنے آپ کو مجبور نہیں سمجھتا۔ جتنی بھی آزمائشیں ہیں، جتنے بھی اس کی کمر توڑنے والے کام ہوں، لیکن وہ اپنے رب پہ بھروسہ کیے اپنے راستے پر چلتا ہے، کیونکہ وہ دنیا اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس کے لیے صرف رب کی محبت اہمیت رکھتی ہے۔ اور مومن ایسی ذات ہوتی ہے، مومن ایسی ہستی ہے کہ جو صرف یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب ہی میرے لیے سب کچھ ہے، میرا رب اندھیرے دے تو مجھے وہ بھی قبول ہے، میرا رب مجھے روشنی دے تو مجھے وہ بھی قبول ہے۔ اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ آزمائشیں کس کس قسم کی ہوتی ہیں، آزمائشوں کو کیسے کیٹیگرائز کیا گیا ہے قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم کسی نہ کسی طرح
تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال اور جان سے اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ ان آزمائشوں کو کیٹیگرائز کرنے کے بعد بتلایا گیا ہے کہ جو صبر کریں گے ان حالات میں ان کو خوشخبری دے دیجیے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کر لو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ گویا آزمائشوں میں دشمن کا ڈر، بھوک پیاس، مال اور جان کا خوف، پھلوں کی کمی کا خوف، اور اس کے ساتھ ساتھ دشمنوں کی دکھ دینے والی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان جب ان پہ صبر کر لیتا ہے، پرہیزگاری اختیار کر لیتا ہے تو یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ اکثر مشکلات میں انسان اپنا آپا کھو دیتے ہیں اور انتہائی غصے کا ریئیکٹ کرتے ہیں، لیکن ان صورتوں میں جو ہمت کا کام ہے، یہ جو ہمت والے لوگ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں صبر اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے۔ گویا کہ انسان کو انسان کے ذریعہ آزمائش میں ڈال رکھا ہے۔ دنیا میں خیر اور شر بہت ہوتا ہے، لیکن جو لوگ شر جن میں زیادہ ہوتا ہے وہ لوگ نہ تو صرف خود کے لیے آزمائش ہوتے ہیں بلکہ وہ اپنے سے جڑے ہوئے بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی آزمائش ہوتے ہیں، اور یہ ان نیک لوگوں کے لیے بھی ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ اس موقع کو کس طرح اویل کرتے ہیں۔ اب اگر انسان آزمائشوں کی صورت میں بہت زیادہ اندھیروں میں چلا گیا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میرے پاس روشنی کا کوئی قطرہ نہیں رہ گیا، روشنی کی رمق نہیں باقی ہے، تو میں اب کیا کروں؟ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ گویا کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتے ہیں اور اس کو روشنی عطا فرماتے ہیں اور اس کو اطمینان اور سکون مہیا کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی آزمائش جو ہے اس میں کامیابی اور کامرانی سے نکل جائے۔ آزمائشیں جو ہوتی ہیں ان کا انعام بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو بھی اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جیسے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ بہترین رفیق ہیں۔ اب انسان آزمائش میں ہو یا انسان آسائش میں ہو، یہ دونوں ہی چیزیں اس کے لیے امتحان ہیں۔ آزمائش کی صورت میں اگر وہ صبر کر لیتا ہے تو یہ اس کے لیے بہترین ہے، اور اگر آسائش میں بھی شکر کرتا ہے اپنے رب کی ذات کا تو یہ اس کے لیے بہترین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری جو کرے گا سب حالات میں، خواہ وہ خوشی کے مواقع ہوں، غم کے مواقع ہوں، آسائش ہو یا آزمائش ہو، تو وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ۔ انبیاء جن پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ انعام فرمایا ہے، پھر صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا اور ان کا دوست ہوگا، اور وہ اس کے دوست ہوں گے جو کہ آزمائش میں پورا اتر جائیں گے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے۔ آزمائشیں سکھاتی کیا ہیں؟ آزمائشیں انسان کو نفس کشی کرنا سکھاتی ہیں۔ آزمائشیں انسان کو مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیتی ہیں، اور یہ توڑ پھوڑ انسان کو ایک ایسے انسان میں بدل دیتی ہے جو کہ واقعی ایک خزانہ ہوتا ہے، ایک ہیرا ہوتا ہے، اور جو اپنے رب کی ذات کو پا لیتا ہے۔ تو امید ہے کہ اگر آپ لوگ بھی کسی قسم کی آزمائش کا شکار ہیں تو آپ لوگ اپنے آپ کو بہت قیمتی انسان سمجھیں گے، آپ لوگ اپنے آپ کو ضائع نہیں کریں گے کہ یہ آزمائش میرے لیے ہی کیوں ہے۔